بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 146۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارہ تاکہ پیروی کریں آپ ان کے دین کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، بے شک کہو بے شک رہنمائی اللہ کی وہی رہنمائی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور بخدا اگر پیروی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو پہنچا آپ کو علم سے، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عوض کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو دی ہم نے ان کو آسمانی کتاب پڑھتے ہیں وہ اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ مان لیتے ہیں اسلام کو اور جس نے انکار کیا اسلام کا وہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ انعام جو کیا میں نے تم پر، اور یہ کہ میں نے برتری بخشی تم کو جہانوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی شخص دوسرے شخص کے کچھ بھی، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، اور نہیں کام آئے گی اس کے کوئی سفارش اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب آزمایا امتحان کیا ابراہیم کا ان کے رب نے چند باتوں سے، پس پورا کیا اس نے ان کو۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، عرض کیا اور میری اولاد سے، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا پیمان نافرمانوں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو جمع ہونے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم کھڑے ہونے کی جگہ کو ابراہیم کی نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور قول و قرار کیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ پاک صاف رکھیں دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ الذی صلہ کے ساتھ بعد کا مضاف الیہ ہے اور من العلم الذی کا بیان ہے۔ مالک جواب قسم ہے، من اللہ من عوض کا ہے، ای عوضا من اللہ، جیسے دعا ہے لا ينفع ذا الجد منک الجد، مالدار کے لیے آپ کے بالعوض مالداری نافع نہیں۔ الذین مبتدا اولئک خبر اور جملہ یتلونہ آتیناہم کے مفعول کا حال اور حق مفعول مطلق ہے۔ نمبر 13، یہود و نصارہ تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے۔ مشرکین بھی خود کو برحق دین پر کہتے ہیں، ان سے گفتگو کے بعد اب یہود و نصارہ کا حال بیان کرتے ہیں۔ آیت 114 میں گزرا ہے کہ یہ دونوں بھی خود کو حق پر مانتے ہیں، یہ دونوں بھی اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ امر حق سے دونوں کو کوئی سروکار نہیں،
پس وہ کبھی بھی دین اسلام قبول نہیں کریں گے۔ ان کی تو کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچیں۔ وہ مسلمانوں سے اسی وقت خوش ہوں گے جب وہ یہودی یا عیسائی بن جائیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ خطاب پیغمبر سے ہے مگر سنانا امت کو ہے۔ نمبر 14، ان سے ڈنکے کی چوٹ کہہ دو کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے۔ فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ یہود و نصارہ سے صاف صاف کہہ دیں کہ اللہ کی رہنمائی ہی معتبر رہنمائی ہے، یعنی اسلام ہی سچا دین ہے، تمہارا دین محرف اور منسوخ ہے، ہم اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، ان کو مایوس کر دو۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ترجمہ کہہ دو اللہ کی رہنمائی ہی رہنمائی ہے اور وہ اسلام ہے۔ نمبر 15، اگر کوئی مسلمان یہود و نصارہ کے چکمہ میں آ گیا تو وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ یہودیت تو نسلی مذہب ہے، وہ تو کسی کو یہودی نہیں بناتے، وہ تو مسلمانوں کی تباہی چاہتے ہیں۔ اور عیسائی مذہب بھی دراصل بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن بعد میں پولس نے اس کو عالمی مذہب بنایا، اور اب عیسائی پوری دنیا میں مشینری کا جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں کو لالچ دے کر عیسائی بناتے ہیں۔ پس اگر کوئی مسلمان ان کے فریب میں آ گیا اور اس نے عیسائیت قبول کر لی تو وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ مرتد کی سزا اسلامی حکومت میں قتل ہے اور آخرت میں جہنم کا جیل خانہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ترجمہ، اور بخدا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اور یہودیت یا عیسائیت کو اختیار کر لیا اس علم کے بعد جو آپ کو پہنچ چکا ہے، قرآن و حدیث مراد ہیں، جو تعلیمات اسلام پر مشتمل ہیں، تو اللہ کے بدل نہ کوئی آپ کا کارساز ہوگا نہ مددگار۔ نمبر 16، یہود و نصارہ اگر کھلے ذہن سے اپنی کتابیں پڑھیں تو اسلام قبول کر لیں۔ اگر یہود و نصارہ کھلے ذہن سے تعصب کی اینک اتار کر تورات و انجیل پڑھیں تو ساتھ ہی قرآن کریم کا مطالعہ کریں، مسلمانوں سے اسلامی معلومات حاصل کریں یا اسلامی کتابیں پڑھیں تو ضرور اسلام قبول کر لیں۔ ان کی کتابوں میں اسلام کی حقانیت کے دلائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود ہیں، اور جب وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ اپنی تعلیمات کا موازنہ کریں گے تو اسلام کی خوبی ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہود تو تعصب کا چشمہ چڑھا کر ہی تورات پڑھتے ہیں اور قرآن کریم میں کیڑے ڈھونڈتے ہیں، اس لیے عام طور پر وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ مگر عیسائیوں کا معاملہ مختلف ہے، وہ کھلے ذہن سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر انجیل کی تعلیمات سے موازنہ کرتے ہیں، بس اسلام کی خوبی ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والے زیادہ تر عیسائی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، ترجمہ، جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب تورات اور انجیل عطا فرمائی ہے، جو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، وہ اللہ کی رہنمائی کو مان لیتے ہیں، اور جو اللہ کی رہنمائی کو نہیں مانیں گے وہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ فائدہ، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اس میں عظیم فائدہ ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں کا، خاص طور پر قرآن کریم کا مطالعہ خالی ذہن سے کرنا چاہیے، پہلے سے نظریہ قائم کر کے قرآن کو کھینچ تان کر اس کے مطابق نہیں کرنا چاہیے۔ یہی تفسیر بالرائے ہے جو حرام ہے۔ گمراہ فرقے اور متجددین اسی طرح کا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے اینک جس رنگ کی ہوگی چیزیں ویسی ہی نظر آئیں گی، اور شیشہ سفید ہوگا تو چیز اصلی حالت میں نظر آئے گی۔ یہ عظیم فائدہ ہے۔ اہل کتاب اپنی کتابوں کا مطالعہ تعصب کا چشمہ لگا کر کریں گے تو وہ حق کی رہنمائی قبول نہیں کریں گے، اور قرآن کا مطالعہ نظریہ قائم کر کے کیا جائے گا تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کے تفصیلی حالات جامع تمہید لٹا کر پورے فرماتے ہیں۔ آیت 47 و 48 سے بنی اسرائیل کے احوال کا تفصیلی بیان شروع ہوا، وہاں جو تمہید تھی اسی پر اختتام فرماتے ہیں۔ اس میں یہ سبق ہے کہ کسی چیز کا تفصیلی تذکرہ جامع تمہید سے شروع کرنا چاہیے، جیسے اصحاب کہف کا تذکرہ جامع خلاصہ سے شروع کیا ہے، پھر اگر وہ مفصل تذکرہ وہ تمہید لٹا کر پورا کیا جائے تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ آیات پاک، اولاد یعقوب میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، خاص طور پر یہ انعام یاد رکھو، میں نے تم کو جہاں والوں پر برتری بخشی ہے۔ یہ فضیلت اس وقت تک تھی جب تک وہ اپنے دین پر قائم تھے،
اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، قیامت کا دن مراد ہے، اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، یعنی گناہ کا جرمانہ دے کر بھی سزا سے نہیں بچ سکے گا، اور نہ اس کے لیے کوئی سفارش مفید ہوگی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، بلکہ وہ لامحالہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بنی اسماعیل کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد اب بنی اسماعیل کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے۔ اسحاق علیہ السلام ان سے چھوٹے تھے، جن کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، پس بنی اسماعیل کا تذکرہ پہلے آنا چاہیے تھا، مگر بنی اسرائیل کو نبوت سے پہلے سرفراز کیا، اس لیے ان کا تذکرہ پہلے کیا، اور بنی اسماعیل کو آخر میں نبوت سے سرفراز کیا، اس لیے ان کا تذکرہ بعد میں کیا۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام نے بنی اسماعیل کے لیے امامت، دینی پیشوائی کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے سخت حالات سے گزرنا پڑا ہے، ان کو بعض سخت احکام بھی دیے گئے ہیں۔ مثلا نمبر 1، وطن میں ظالم حکومت، نمرود کی حکومت اور جاہل عوام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ باپ بھی سخت دشمن ہو گیا، سب نے مل کر آپ کو دہکتی آگ میں ڈالا، مگر اللہ نے بچا لیا۔ نمبر 2، بالآخر تنگ آ کر وطن چھوڑا، مصر پہنچے، وہاں جابر بادشاہ نے آپ کے حرم پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر اللہ نے ان کی عصمت کی حفاظت کی۔ نمبر 3، آخر میں فلسطین میں جا بسے، وہاں بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی وہ شیر خوار تھے کہ وہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگے، چنانچہ ان کے مطالبہ پر ماں بیٹے کو ایک لکدک میں میدان میں چھوڑنا پڑا۔ نمبر 4، جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو ان کو قربان کرنے کا حکم ملا، جس کی ابراہیم علیہ السلام نے خوشی سے تعمیل کی۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ دے کر بچا لیا۔ نمبر 5، جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا۔ باپ بیٹے نے بے سر و سامانی کی حالت میں کعبہ شریف تعمیر کیا، باپ معمار تھا، بیٹا مزدور۔ نمبر 6، بڑی عمر میں ختنہ کا حکم ملا، اس کی بھی تعمیل خود ہی اپنی ختنہ کی۔ ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو صلہ ملا، وہی آئی کہ میں آپ کو تمام لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ چنانچہ آپ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل آپ کے خاندان سے آئے، اور دنیا کے تینوں بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت آپ کی عظمت اور جلالت شان پر متفق ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ جب یہ وحی آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور دعا کی، الہی یہ اعزاز میری کچھ اولاد کو بھی عطا فرمایا جائے۔ یہ دعا اسماعیل علیہ السلام کے حق میں قبول ہوئی، مگر ساتھ ہی بتلا دیا کہ آپ کی اولاد میں سے جو نافرمان ہیں ان کو یہ منصب حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی نظیر فقہ کی کتابوں میں ہے، شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو اس طرح سلام عرض کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پس بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے موقع غنیمت جانا اور عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ تشہد میں یہ کہتا ہے تو آسمان و زمین میں جو بھی نیک بندہ ہے اس کو سلام پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں استثناء فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اصل دعا قبول فرمائی۔ سوال، دعا میں تو لفظ ذریت ہے جو عام ہے، بنی اسماعیل کے ساتھ خاص نہیں۔ جواب، بے شک عام ہے، مگر اس دعا کا تذکرہ اللہ پاک نے بنی اسماعیل کے تذکرے میں کیا ہے، بنی اسرائیل کے تذکرہ میں نہیں کیا۔ یہ قرینہ ہے کہ یہ دعا خاص بنی اسماعیل کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں مبعوث کیا اور رہتی دنیا تک امامت کا تاج ان کی امت کو پہنایا۔ فائدہ، لا ینال عہد الظالمین آدھا مضمون ہے، دوسرا آدھا ینال عہد الصالحین فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا، جیسے سورۃ احزاب آیت نمبر 72۔ انہ کان ظلوما جہولا کا آدھا انہ کان عدلا علیما معذوف ہے، اور سورۃ آل عمران آیت 26 بیدک الخیر کے بعد والشر کو چھوڑ دیا، سامع خود سمجھ لے گا کہ شر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا،
تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیمان سے نافرمان لوگ استفادہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، بیت اللہ کی تولیت بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی۔ بیت اللہ شریف انسانوں کے لیے پہلی عبادت گاہ ہے، وہ پہلی تجلی گاہ ربانی ہے، وہ لوگوں کے لیے اسمبلی پوائنٹ، جمع ہونے کی جگہ۔ یہاں لوگ حج و عمرہ کے لیے ہر وقت آتے رہتے ہیں، وہ امن کی جگہ بھی ہے اور اس کی برکت سے اس کا صحن حرم شریف مامون ہے۔ جاہلیت میں بھی حرم کسی کو نہیں ستایا جاتا تھا، بیٹا باپ کے قاتل سے ملتا تو کچھ تعرض نہ کرتا۔ اللہ کا یہ گھر بار بار تعمیر ہوا اور اجڑا، آخری مرتبہ اس کو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد آج تک نہیں اجڑا۔ عمارت کی تجدید ہوتی رہی مگر وہ ہمیشہ آباد رہا، وہاں مسلسل اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ پس موجودہ بیت اللہ کے پہلے معمار حضرت ابراہیم ہیں، وہاں ان کی ایک خاص یادگار آج بھی موجود ہے اور وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو چنا۔ کہتے ہیں جب کعبہ کی دیوار اتنی اونچی ہو گئی کہ باڑ باندھنے کی ضرورت پیش آئی اور اس کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ چنا۔ یہ پتھر خود بخود اوپر نیچے ہوتا تھا اور روایت میں ہے کہ حجر اسود کی طرح یہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا تھا۔ یہ پتھر پہلے کعبہ شریف کے اندر رکھا ہوا تھا، پھر زمانہ جاہلیت میں اس کو باہر نکال کر کعبہ شریف سے چند گز کے فاصلے پر رکھا گیا۔ اس وقت سے آج تک وہ پتھر وہیں رکھا ہوا ہے اور اس کے پاس طواف کا دوگانہ پڑھنا مسنون ہے۔ الحاصل جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کی تولیت بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی، جو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے سے قول و اقرار کیا کہ وہ اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے تیار رکھیں۔ مسجد کو صاف رکھنا متولی کی ذمہ داری ہے، چنانچہ جب سے یہ نئی تعمیر ہوئی ہے آج تک اس کی تولیت بنو اسماعیل کے پاس ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے قول اقرار کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ واللہ اعلم بالصواب۔